بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گاجر کا رس پیا کریں، یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب گناہوں کی معافی ہے، مگر جو رات میں گناہ کرے اور صبح لوگوں کو سنائے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، زمین پر سونے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوتی۔ انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ اگر دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے انجیر ڈال دیں۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ غصہ کرنے سے خون تیزی سے رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ہم بستری قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت دہی استعمال کرنے کے فائدے۔ صبح کے ٹائم دہی استعمال کرنے سے مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، دن بھر کی سستی اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ ناظرین، جسمانی اور دماغی کمزوری سے بچنے کے لیے صبح کے وقت ناشتہ کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لو، یہ معدے کو صحت مند رکھتی ہے اور نظام انہضام میں بہت مدد دیتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بدہضمی کبھی بھی قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت چاول زیادہ نہ کھائیں، ورنہ پیٹ پھول جاتا ہے اور سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اگر کسی بندے کی فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی۔ ناظرین، کچا پیاز صرف دن کے وقت استعمال کریں، یہ جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے گریز کریں، اس سے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جسمانی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگنے کی پرابلم ہو تو آم کا اچار کھا لینے سے جلدی بھوک لگے گی۔ ناظرین، رابعہ بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ناظرین، سانس اور دمے کے مریض مونگ پھلی اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کریں، اور جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ مچھلی کا سالن استعمال کرنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ مچھلی کا استعمال دل کی نسوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور خون کی نالیوں میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ باہر نکل آئے تو نہاتے وقت ناف میں زیتون کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، انشاءاللہ پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، دیسی گھی کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور اس سے جسم میں قوت باہ کی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ ہاضمے کے مسائل اور موٹاپے سے بچنے کے لیے رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر پیدل چہل قدمی ضرور کیا کریں اور یہ اپنا معمول بنائیں۔ روز 1 گلاس دودھ پینے والے بندے کے بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں کمزور نہیں ہوں گی، کیونکہ دودھ کیلشیم کا خزانہ ہے۔ ناظرین، جسم میں جوانی جیسی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوراک میں خالص دیسی گھی اور خالص شہد کا استعمال شروع کر دیں۔ زیتون کے 3 دانے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کے وقت آلو زیادہ استعمال نہ کریں،
کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ ناظرین، فالج کے مریض کھجور زیادہ سے زیادہ کھائیں اور روزانہ رات کو ادرک کا پانی ضرور پیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی طرح درختوں کو بھی کینسر ہوتا ہے؟ تحقیق کے مطابق اس مرض میں مبتلا درخت باقیوں کے مقابلے میں آکسیجن کم پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، چھپکلی کچھ دیر دوڑنے کے بعد کافی دیر رک جاتی ہے، کیونکہ چھپکلی ایک وقت میں یا تو بھاگ سکتی ہے یا سانس لے سکتی ہے، اس لیے وہ بھاگنے کے بعد کافی دیر سانس لینے کے لیے رک جاتی ہے۔ بچھو کے پھیپھڑے کچھ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ ان میں بہت ساری ہوا سٹور ہو سکتی ہے۔ اس صلاحیت کے بدولت بچھو تقریباً 6 دن تک بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ انکار کا فن سیکھو، ہر بات پر ہاں مت کہو، انکار میں طاقت ہے۔ تمہاری قدر خود بخود بڑھ جائے گی۔ لوگ تمہیں تب تک استعمال کرتے ہیں جب تک تم ہاں کہتے رہو۔ ناظرین، کھانے کے دوران پانی نہ پیو، کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو، بدن کو طاقت ملے گی۔ کھانے سے پہلے سلاد کھانے کے بہت سے فوائد ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھانے سے نشاستیں اور شکر کے ہضم ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر میں اچانک اضافہ نہیں ہوتا اور توانائی دن بھر برقرار رہتی ہے۔ کھیرا اور سلاد پتے جیسی سبزیوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں کھانے سے جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے اور زہریلے مادے قدرتی طور پر خارج ہوتے ہیں۔ ناظرین، کچا سلاد معدے کو کھانے کے لیے تیار کرتا ہے اور فائبر اور انزائمز ہاضمے کو تیز کرتے ہیں، جس سے بد ہضمی اور پیٹ پھولنے کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ سلاد میں موجود وٹامنز جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں اور بہتر جذب کے باعث فائدہ دگنا ہو جاتا ہے۔ سلاد کا مسلسل استعمال آنتوں کی صحت بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے سبزیاں کھانے سے جسم زیادہ بہتر طریقے سے غذائی اجزاء جذب کر پاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھانے سے پیٹ جلدی بھر جاتا ہے۔ سبزیوں میں موجود فائبر بھوک کو قدرتی طور پر کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کم مقدار میں کھانا کھاتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں یوروکیسٹ بڑھنے کا مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اسے ہڈیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے جوڑوں کا درد، سوجن اور گاؤٹ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غلط کھانے کی عادت یوروکیسٹ کو بڑھاتی ہے، اس لیے کچھ کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، یوروکیسٹ کم کرنے کے لیے کھیرا استعمال کریں۔ کھیرے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کھیرے میں موجود وٹامن B1، وٹامن A، فائبر، پوٹیشیم، آئرن اور میگنیشیم جسم سے یوروکیسٹ اور زہریلے مادوں کو نکالنے میں فائدہ مند ہیں۔ کھیرا گردے کو صاف رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے جسم میں یوروکیسٹ زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ گندم کے آٹے کے بجائے جو کا آٹا کھائیں۔ جو کے آٹے میں فائبر اور معدنیات زیادہ ہوتے ہیں، یہ جسم کو ہلکا رکھتا ہے، اس سے قدرتی طور پر یوروکیسٹ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ جو کے آٹے سے بنی روٹی بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ جو کا دلیا، جو کا ستو اور جو کا پانی بھی اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے جسم سے یوروکیسٹ پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ وافر مقدار میں پانی پینا گردے کو بھی صحت مند رکھتا ہے۔ ذہنی سکون کا قدرتی راز۔ بار بار منفی خیالات، ڈر، خوف یا ذہنی انتشار۔ یہ سادہ سا قہوہ دماغ کو ٹھنڈا، اعصاب کو سکون اور دل کو اطمینان دیتا ہے۔ آزمائیں اور سکون محسوس کریں۔ گاؤ زبان 10 گرام، دھنیا خشک 10 گرام، خشخاش 20 گرام، دار چینی 5 گرام، لونگ 2 گرام اور جلوتری 3 گرام۔ ترکیب تیاری۔ سب چیزوں کو ہلکا کوٹ کر ایک پاؤ پانی میں جوش دیں، آدھا رہ جانے پر چھان کر نیم گرم پی لیں۔ ناظرین، کبھی کبھی دل کی باتیں سنبھال کر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اپنی تھکن کسی کے ساتھ بانٹ دینے سے دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات سامنے والا شخص وہ بوجھ سنبھالنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا جو ہمیں وہ سکون دے پائے جس کی تلاش میں ہم اپنی باتیں اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر وقت کسی کی تلاش میں نہ بھٹکیں۔ کبھی کبھی اپنی باتیں اپنے رب سے کہنا یا کاغذ پر لکھ دینا زیادہ سکون دے جاتا ہے۔ ناظرین، دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں
روغن بادام 3 چائے والے چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پئیں۔ کھیرے کے رس میں روغن چنبیلی کے چند قطرے ملا کر رات کو سوتے وقت آنکھوں پر لگانے سے ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ موٹاپے سے نجات پانے کے لیے آدھا چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد مکس کریں اور پھر 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر کچھ دن مسلسل پئیں۔ جلد ہی مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ناظرین، قبض اور آنتوں کی خشکی دور کرنے کے لیے آزمودہ نسخے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں مفید۔ نسخہ نمبر 1، رات کو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ چلکا اسبغول ملا کر پی لیں، انشاءاللہ قبض اور خشکی دور ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 2، 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد 1 چمچ، عرق گلاب 2 چمچ، صبح نہار میں استعمال کریں، پہلے ہی دن فائدہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ نسخہ نمبر 3، روزانہ 1 کھانے کا چمچ زیتون کا تیل لیں، اس میں 2 چھوٹے چمچ اسبغول ملا کر دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 4، روغن بادام کے 2 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں، رات کو سوتے وقت ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، یہ آنتوں کی خشکی اور قبض کے لیے بے مثال علاج ہے۔ پرہیز اور احتیاط، بازاری کھانے، فاسٹ فوڈ، کول ڈرنک اور چکنی غذائیں نہ کھائیں۔ ناظرین، زیادہ پانی پئیں، پھل اور سبزیاں روزانہ کھائیں۔ یہ دنیا چاہے تمہیں بادشاہی دے یا شہرت طاقت عطا کرے یا دولت، یہ سب کچھ فانی ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم اپنے دل میں نرمی رکھو، دوسروں کے زخموں پر مرہم بنو اور اپنی پہچان رحم دلی سے بناؤ، کیونکہ یہی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ناظرین، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ناظرین، ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، روزانہ صبح نہار منہ 1 گولی کھا لیا کریں، چند ہی دنوں میں پیٹ غائب ہو جائے گا۔ چہرے پر موجود دانوں سے نجات کے لیے چہرے پر رات کو نیم کے تیل کے 7 قطرے لگا کر سو جائیں اور یہ معمول بنا لیں، دانے اور دبے غائب ہو جائیں گے۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شہد کھانے سے نیند جلدی آئے گی اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے چنے چھلکوں سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ، 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا فائدہ مند ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوگی، سستی اور ڈھیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ شام کو چاول کھانے والا تیزی سے موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق وسیع ہو اور وہ بری موت سے دور رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ ناظرین، زیتون کے تیل میں ہلدی ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ نیند کم لینے والے بندے کو ذہنی دباؤ اور شوگر گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا چہرہ 3 دن میں دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ امرود مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش کھا لیا کریں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ پالک کھاتے ہیں ان کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیم گرم پانی میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اگر زیادہ دیر بیٹھنے سے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آلو کے سالن میں جتنا نمک ڈالو، نمک تیز نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر دانت میں درد ہو تو بینگن کا رس پی لیا کریں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کی چٹنی کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی بیمار شخص کو اجوا کھجور کھلانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور میں جادو کا علاج ہے۔ ناظرین، دائیں طرف منہ کر کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے نیند جلدی آتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگ سفید نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ کھانے سے پہلے موسمی پھل کھائیں، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ کم اور سادہ کھائیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تیراکی کرنے، کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو کیلے اور بادام کا جوس پئیں، درد دور ہو جائے گا۔ پانی زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سیب پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ہونٹوں پر کالا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین، بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ عربی بادشاہوں کا طاقتور نسخہ۔ صرف شہد میں یہ 2 چیزیں ملا کر کھائیں۔ 10 گرام دار چینی، الائچی 10 گرام، اکراکرا ان دونوں کا سفوف کر کے 100 گرام پانی کے اندر 15 منٹ تک ابالیں۔ جب یہ 20 گرام پانی رہ جائے تو نیچے اتار کر شہد اور تلوں کا تیل مکس کر کے اوپر لگا لیں کریں اور ایک وقت میں 10 کے ساتھ کریں۔ ناظرین، اپنے کانوں کی حفاظت اور ان کو گرم رکھنے کے لیے سردی میں مناسب بندوبست کیجیے۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ کو کپ میں لیں اور روئی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ کھانے کے بعد سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے۔ رات کے وقت کھانے سے ہضم نہیں ہوتی۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ گئے ہیں یا خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کو گڑ کے ساتھ کھا لے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے، نہ ہی نظر کمزور ہوگی۔ ناظرین، ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ صبح سویرے 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ صحت مند رہتے ہیں۔ چڑیا کا جوٹا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے 3 سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ شام 5 سے 7 کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کالے چنے کھانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ چیزیں آپ کو بیمار یا پریشان کرتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا اور زیادہ سونا۔ چند منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ سونے کی جتنی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے۔ ناظرین، ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت گرم ہے؟ اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں، اس کی تپش سے مر جائیں گے۔
اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہے اور اس کا غصہ بہت زیادہ ہے اور اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ناظرین، سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا بہتر زیادہ اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ جو انسان پاؤں پر تیل کی مالش کر لیتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔